پھر یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بار بار ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اہل تشیع کو. اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی نان مسلم کر رہے ہیں، ظاہر مسلمان ہی ہیں موٹیویٹ ہو کے کر رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا اس کا اتفاق تو نہیں ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کی مسجد کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور عموماً ان لوگوں کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے ان کی مسجد میں تو کوئی ایسا حملہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، میرے لیے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں. میرے نزدیک تو ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلسل ایک ہی مکتب فکر کو جب ٹارگٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ تو ایڈ ہوا ہے. یہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مار کے ہم اپنی جنت پکی کر لیں گے. اس طرح کرنے سے، کسی کی پرسیکیوشن کرنے سے آپ ان کو ان کے عقائد کے اوپر مزید مضبوط کریں گے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کریں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا، کیونکہ اگر یہی کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر مجھے بتائیں کہ صورتحال کتنی بگڑ گئی. میں کریڈٹ دیتا ہوں جی اہل تشیع کو، حالانکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو سنی سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، یہ تو فرقہ باز ہے. سنی سے مراد سنیت کا منہج. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنی ٹالرنس کا لیول ان کے اندر موجود ہے اہل تشیع کے اندر، تو ان کی داد ان کو دینی پڑتی ہے کہ یہ وائلنٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ صدیوں کی پرسیکیوشن ہے. یہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ورنہ یقین کریں جتنی آبادی ہے اہل تشیع کی پاکستان کے اندر اور جتنے ان کے اٹیچ لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کے علماء، ان کے بڑے انہیں اسی قسم کی حرکتوں پہ ابھارے تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان کا کوئی شہر بچے کہ جس کے اندر مساجد کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو، ان کے صبر کو، کہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے. اور ان کے مخالفین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو میرے بھائی علمی اختلاف کریں، یہ کوئی روش نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کیا کر لیں گے، کیا اچیو کریں گے مجھے بتائیں؟ نقصان کریں گے. ان کو اپنے عقائد کے اوپر مضبوط کریں گے. ظاہر ہے جو بندہ جان دیتا ہے کسی عقیدے کے لیے وہ مزید اس میں مضبوط ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کسی کے نظریات کو بدل نہیں سکتے. دنیا میں ہر شخص کو اپنا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، خواہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، خواہ کرسچنز کا کوئی فرقہ ہو، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، ایون ایتھیسٹ کا. سب کو اجازت ہے کہ جب اللہ نے انہیں دنیا میں رزق دیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی تو پریکٹیکلی مسلمان تو صرف 1.5 ارب ہیں، باقی تو آلموسٹ 6 ارب کے قریب جو ہے وہ تو نان مسلم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے نا. اللہ نے جب انہیں برداشت کیا تو آپ بھی یار برداشت کریں، کس طرف چل پڑے. ہم لاکھ کہیں کہ غیر مسلم اس کے پیچھے ہیں، ہوں گے یقیناً، لیکن بہرحال یہ موٹیویٹڈ لوگ یہیں کے ہی ہوتے ہیں جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں.